تکلف کیا جو کوئی جان شیری پھوڑ کر سر کو، جو غیرت تھی تو پھر خسرو سے ہوتا کوکن بگڑا۔ خواجہ حیدر علی عطیش کہتے ہیں شعر میں کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے، اور صنعت تلمی وہ ہوتی ہے جس میں شاعر کسی مشہور قصے، واقعے یا حدیث یا تفسیر کی طرف اشارہ کرتا ہے کلام میں، اس کو تلمیتی اشارہ کہا جاتا ہے یا تلمی کہا جاتا ہے صنعت میں۔ تو شاعر نے یہاں پر شیری اور فرحات کے قصے کی طرف تلمیتی اشارہ کیا ہے کہ فرحات جو شیری کو بہت چاہتا تھا، اور وہ بادشاہ کی ایک لڑکی تھی، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار بادشاہ تک جب کیا تو بادشاہ نے اس کو وزراء کی رائے کے اوپر، وزیروں کی رائے پر اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم یہ اگر گاؤں سے اور اس پہاڑ کے درمیان آنے والی نہر کو اگر کھود کے لے آؤ گے میرے محل تک، تو میں جو ہے تمہیں شیری کا ہاتھ دے دوں گا۔ تو فرحات دن رات اسی دھن میں لگ جاتا ہے اور اس نہر کو کھودنے میں لگتا ہے، اور ایک عرصہ دراز کے بعد جب وہ اس مقصد میں اپنے کامیاب ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے جب بادشاہ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ فرحات جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، وہ نہر محل سے قریب تر آتی جا رہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وزیروں نے یہ رائے دی کہ اس کو یہ کہلوا دو کہ وہ شیری نے اپنی جان دے دی ہے یا وہ مر گئی ہے۔ جب اس کے مرنے کی اطلاع جب فرحات کو دی جاتی ہے تو فرحات جو اس کے ہاتھ میں جو تیشہ تھا، جو پھاوڑا تھا، وہ لے کر اپنے اس کی بری خبر کو سن کر کہ شیری جو ہے زندہ نہیں رہی، اور اپنے سر پہ مار لیتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا قصہ ختم ہوتا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر اس تلمیاتی اشارے کی طرف بات کو کہتے ہوئے اس نے کہا کہ تو نے بلا وجہ ناحق اپنی جان کو کھوئی، کاش کہ تیری محبت میں اتنا وثوق ہوتا، اتنا دم ہوتا کہ تو نے اس جان شیری یعنی شیری کی جان کا سن کر کہ وہ ختم ہو گئی ہے، سن کر تو نے اپنے آپ کو ختم کر لینا گوارا کیا۔ تیری محبت نے یہ نہیں پہچانا کہ تیری شیری ابھی زندہ ہے کہ نہیں۔ جو غیرت تھی تو پھر خسرو سے ہوتا کوکن بگڑا۔ اگر تجھ میں غیرت ہوتی، تجھ میں شرم ہوتی، تو یا تیری محبت میں اتنا دم ہوتا تو تجھے جا کر پہلے خسرو سے بگڑنا چاہیے تھا، اس سے کہنا چاہیے تھا کہ تم نے میری امانت کو کیسے کھو دیا، کیسے جو ہے اس کو ضائع ہونے دیا، کہ جبکہ میں نے یہ وعدہ اپنا پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ تو نے تکلف کیا، تو نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی کہ اپنے آپ کو جو ہے ختم کیا۔ اس سے پہلے تو جا کر بادشاہ کے پاس اپنی درخواست رکھتا اور کہتا کہ بادشاہ تو نے جو ہے میری امانت کی پاسداری کیوں نہیں کی۔ تو یہاں شاعر نے اس بات کی تلقین بھی کی ہے کہ محبت کے اندر یہ اتنا معیار ہونا چاہیے، اتنا شعار ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ وہ جس کو جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے وہ اس کے لیے ابھی زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی اس کو علم ہونا چاہیے تھا۔ تو تیری تقلید سے دوسرا شعر ہے کہ تیری تقلید سے کبک دری نے ٹھوکریں کھائیں، چلا جب جانور انسان کی چال اس کا چلن بگڑا۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ کبک دری چال، خوبصورت چال کو کہا جاتا ہے جو ایک پرندہ ہوتا ہے جو چلتا ہے، اور اس کی چال سے تشبیہ جاتی ہے تشبیہ دی جاتی ہے محبوب کی چال کو، یعنی محبوب بھی جو ہے اس کبک کی طرح جو ہے خوبصورت چال چلتا ہے۔ تو تیری تقلید کرنے کے اندر، تیری تقلید میں، تیری پیروی کے اندر لوگوں نے جو ہے اس چال کو اختیار کیا، کبک نے جو ہے وہ اس چال کو اختیار کیا، لیکن ان کو ٹھوکریں لگی، ان کو ٹھوکریں نصیب ہوئی، کیونکہ چلا جب جانور انسان کی چال تو اس کا چلن بگڑا۔ جب جانور انسان کی چال چلنے لگتا ہے
تو اس کو اپنی چال بھی وہ کھو دیتا ہے، اس کی چال کو بھی بھول دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ ہمارے محبوب کی چال کو کبک نے جو ہے چلنا سیکھا تھا، اور وہ اس کی اٹلاتی ہوئی چال کو چل رہا تھا، لیکن جب بالآخر وہ جانور تھا وہ بھی اپنی چال کو چال بھول گیا، اور محبوب کی چال کو دیکھ کر اس میں کھو گیا۔ تو چلا جب جانور جب انسان کی چال چلا تو وہ بھی اپنے چلن کو، اپنی چال کو بھول گیا۔ اگلا شعر ہے کہ کسی کی جب کوئی تقلید کرتا ہے میں روتا ہوں، ہنسا گل کی طرح کنچا جہاں اس کا دہن بگڑا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کسی کی جب کوئی تقلید کرتا ہے تو میں روتا ہوں۔ تقلید کرنا، پیروی کرنا، اس کے فالو کرنا، ماننا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب کوئی کسی کی تقلید کرتا ہوا نظر آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے اس کے اوپر۔ کیوں رونا آتا ہے؟ شاعر کہتا ہے اس کی وجہ تسمیہ بتائی اس نے کہ ہنسا گل کی طرح کنچا جہاں اس کا دہن بگڑا، یعنی اپنی اوقات کو بھی وہ کھو دیتا ہے اور اس کی اصل حیت کو وہ کھو دیتا ہے۔ جس طرح کہ کلی جب ہنستی ہے، کھلکھلاتی ہے، ہنستی ہے، تو اس کا بھی دہن بگڑ جاتا ہے، اس کا منہ بگڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں رہتا۔ وہ کلی جو ہے پھر وہ پھول کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو گویا شاعر کہتا ہے کہ ہنسا گل کی طرح کنچا، جب پھول کی طرح جب کنچے نے ہنسنا چاہا تو وہ جو ہے اپنی حیت کو کھو بیٹھا، اپنی ساخت کو کھو بیٹھا، اور وہ پھول بن گیا، گویا اس کا وجود بھی چلا گیا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ کسی کی اتباع کرے، لیکن ایک حد تک کرے، لیکن وہ اتباع جب وہ کوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو رونا اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنا وجود کو کھو دے گا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ کمال دوستی اندیشہ دشمن نہیں رکھتا، کسی بھونرے سے کس دن کوئی مارے یاسمین بگڑا۔